نہ سمجھے. ہم جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں نا کہ حضرت عمر آدھا لے آئے تھے تو حضرت ابوبکر پورا لے آئے, تو ہم شان کو سمجھتے ہیں جناب صدیق اکبر کی ہی بہرحال زیادہ ہے, لیکن 50 والے کو بھی آپ معمولی, اب جو مثال دوں گا نا تو تب آپ سمجھیں گے. بھائی کروڑ روپیہ پڑا تھا آپ کے اکاؤنٹ میں اور آپ 50 لاکھ دے دیں اللہ کے راستے میں, ہو سکتا ہے؟ میں نے شاید پہلے بھی بات کی تھی, ایک دوست میرے پاس آئے کہنے لگے آپ دعا کریں اللہ مجھے دے تو میں اس کے راستے میں دوں. میں نے کہا یا اللہ اسے 1.5 کروڑ دے, یہ 1 کروڑ تیرے راستے میں دے دے. وہ بھی گھوڑنے لگا جیسے آپ گھوڑنے لگے. میں نے اسے کہا میاں ابھی تو دعا ہو رہی ہے, اب تو دعا میں بھی آپ کے منہ سے آمین نہیں نکلا. یا اللہ 1.5 کروڑ دے, 1 کروڑ تیرے. تو وہ کہنے لگا نہیں انشاءاللہ دیں گے. میں نے کہا نہیں آپ نہیں دیں گے, آپ تو آمین نہیں کہہ رہے صاحب, آپ کیسے دیں گے؟ ممکن ہی نہیں. ہمیں پتہ ہے آپ کو تو وہ جب بینک سے آئے گا نا میسج کہ حضرت وہ جو 20 لاکھ بالکل بدا ہوا تھا وہ آپ کا 18.5 ہو گیا, بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ 1.5 لاکھ کا میسج آ گیا, ادھر گئی رقم. بڑا مشکل, ہم بات کر دیتے ہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا, بھائی 50%. حضرت عمر کہتے ہیں میں ہر چیز آدھی کر کے, اس کو آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں, لیکن کہتے ہیں جب لا کے میں نے حضور کی خدمت میں رکھی اور میرے دل میں یہ بات تھی کہ آج میں ابوبکر سے آگے گزروں گا, پلٹ کے دیکھا تو ابوبکر کے سر میں ٹوپی کوئی نہیں, پیروں میں جوتا کوئی نہیں, بوریے کا لباس پہن کے آئے. حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں یار جواب کیا ہونے تھے, بات کیا ہونی تھی. جو نبی کریم نے سوال کیے تو سوالوں میں بڑا فرق تھا, سوالوں میں بڑا فرق تھا, تو جواب کیا ہوتا. فرمانے لگے مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لائے ہو, میں نے کہا حضور آدھا. مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو, میں نے کہا حضور آدھا لایا. اور فرماتے ابوبکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو. حضور فرمانے لگے ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, یہ نہیں فرمایا کیا لائے ہو. ابوبکر گھر میں, پر قربان جائیں جو اہل تصوف ہیں, جو تھوڑا بہت صوفیہ کو جانتے ہیں, وہ ذرا اسے جواب کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے. حضرت صدیق اکبر کہہ سکتے تھے حضور جوش تھا پیش کر دیا, کہہ سکتے تھے کہا لوگوں نے کیا چھوڑ کے آئے ہو. تو جناب صدیق اکبر نے نظر جھکائی اور گویا فرمانے لگے حضور میں کوئی کنگال تو نہیں نا, میں کوئی لاوارث تو نہیں نا, میں وہ تو نہیں نا جس کا کوئی پیچھے نہ ہو. حضور گھر بھرا ہوا ہے میرا, بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں. کیا چھوڑ کے آئے ہو. یا رسول اللہ اللہ کو بھی گھر چھوڑ آیا ہوں, اللہ کے رسول کو بھی گھر چھوڑ کے آیا ہوں. میرا بھرا ہوا گھر ہے, میں کوئی کنگال ہوں, وہ لاوارث ہو کے میرے پیچھے کوئی نہ ہو, بھرا ہوا گھر چھوڑ کے. آپ بات کو سمجھیں, یہ وہ ایمان ہے, یہ وہ نظریہ. آپ کبھی ان لوگوں کی داستانیں پڑھیں تو وجود حرکت کرے, کبھی اٹھیں کبھی بیٹھیں کبھی چلیں. حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے نا, عارف رومی لکھتے ہیں کہ آپ بیٹھے تھے چھت پہ, تو یہ سادگی بھی ایک حسن ہے, سادگی بھی ایک, اس آدمی کو گمان ہو جائے نا میں اچھا نہیں لگ رہا, وہ 6 دفعہ بھی کپڑے بدلے تو وہ اچھا نہیں لگ سکتا, اس لیے اسے ٹینشن بن گئی ہے کہ میں اچھا نہیں لگ رہا, تو سارا دن آئینے کے سامنے رہے. سادے آدمی, یہ سادی زندگی آسان ہوتی ہے, سادہ آدمی سکون میں ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے نا تو دھاگے کے ساتھ اپنی قمیص کو کرتا پھٹ گیا تھا تو سلائی کر رہے تھے. یہ مزیدار زندگی ہے. اگر آپ کی عادت ہو گئی ہے نا کہ میں کچھ ہوں تو میرے آگے پیچھے پھرو تو آپ تو تکلیف میں آ جائیں, کچھ نہیں آپ کر پائیں گے, زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں لے پائیں گے. یہ عنوان نہیں, ورنہ اس پر تفصیل سے بات کرتا. حضرت عمر چھت پہ بیٹھے ہیں, سوئی دھاگے کے ساتھ اپنا کرتا سلائی کر رہے ہیں. تو آپ کی اہلیہ آ گئی چھت پہ, کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں, مجھے دے دیں. آپ فرمانے لگے تمہیں تو وہ کام بتاؤں گا نا مجھ سے نہیں ہوگا, یہ تو میں کر سکتا ہوں نا, تو یہ میں کر لیتا ہوں, تمہارے ذمہ اور بڑی ڈیوٹیاں وہ کرو. وہ خاتون کہنے لگی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ پسینہ کتنا زیادہ ہے, آپ بیٹھے بھی ہیں تو سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھے, پشتی کر لیجیے چھت پہ بیٹھے ہوئے. تو تمہیں کہنے لگے اوہو میں نے تو غور ہی نہیں کیا کہ میرا تو منہ, یہ ملا رومی نے لکھا ہے, یہ میرا تو منہ اس کی طرف ہے سورج کی طرف, اور پھر اپنا رخ نہیں پھیرا, اپنا رخ نہیں پھیرا. مگر دل میں بات آ گئی, سورج کو دیکھ کے فرمانے لگے او سورج تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کو بھی اتنی گرمی دکھاتا ہے, تو حضور کے غلاموں پر بھی اتنی گرمی کرتا ہے. آپ کی اہلیہ کہتی ہیں فاروق اعظم کی زبان سے جملے نکلے تو سورج نے اپنا رخ پھیر لیا, سورج نے اپنا رخ پھیر لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, اصحابِ نبی. اب میں بات سمیٹنا چاہ رہا ہوں, آپ کا ذوق تو خاصا دبالا ہے اور بات بہت زیادہ بھی کی جا سکتی ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ خیر الکلام ما قل ودل. اب میری بات کو سمجھیے. ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جو بہترین لوگ تھے نا وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. دوسرا یہ ذہن رکھیے کہ جو حضور کے غلاموں سے پیار کرے گا نا نبی پاک اس سے پیار کرے گا. حضور اس سے, حضرت انس بن مالک نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بھی پیار ہے, ابو بکر اور عمر سے, تو حضور فرمانے لگے انس انشاءاللہ چاروں کٹھے جنت میں جائیں گے, یاد رکھنا. اور کبھی بھی نہ کوئی چیز آنے نہ دینا, ورنہ کسی کا کیا جائے گا, ہماری اپنی خرابی ہو. اور تیسری بات یہ کہ ان کا جو ایمان ہے وہ ہمارے لیے ماڈل ہے, نمونہ ہے, اس کے مطابق چلنا ہے. اور آخر میں آپ سے جاتے جاتے یہ بات بھی عرض کروں کہ صحابہ کی تو رب قریب بڑی حیا فرماتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے,
दर्जा नहीं पूछा जाएगा बदरी, बेहतरी ज़ुबान वाला, अशरा मुबशरा ना। बस हदीस में लफ्ज़ है कि कोई सहाबी है, तो आवाज आई एक है, तो नबी पाक फरमाते हैं उसकी बरकत से अल्लाह फतह दे देगा। आप समझ लें कि रब ने सहाबी की इतनी हया फरमाई, कहा मेरे नबी का सहाबी हो और ये जंग हार जाए, अल्लाह फतह अता फरमा दे। फिर दोबारा लोग जिहाद करने जाएंगे तो हुजूर फरमाते पूछा जाएगा कोई सहाबी है, नहीं है, तो कहा कोई सहाबी को देखने वाला ताबी हो। हाँ, एक ताबी है, एक ताबी है। मैं सियासता की रवायत पढ़ रहा हूँ, मिशकात से मिलेगी आपको। एक ताबी है, ताबी, इस गहराई को समझना। बाबू फरमाते हैं वो सहाबी को देखने वाले की बरकत से अल्लाह फतह अता कर देगा। फिर लोग जिहाद करने जाएंगे तो पूछा जाएगा सहाबी है, कहेंगे नहीं। कोई ताबी मिले तो कहेंगे नहीं, वाक़ई भी बंद हो गई, इन्होंने अबू बकर सिद्दीक को देखा था। वो लोग चले गए जो सैयदना मौला अली की ज़ियारत करते थे, वो सब लोग चले गए। अब तो ताबीन में से भी कोई नहीं, तो हुजूर फरमाया पूछा जाएगा कोई ताबी को देखने वाले मिल जाए, कोई तबा ताबी हो, तबा इतना वो आला हज़रत फरमाते ना तुझसे दार दार से साग और साग से है मुझको निस्बत, तुझसे दार दार से और साग से है। ये देखें, ये हमारे बुजुर्ग ये चीजें पढ़ते थे तो फिर शेर लिखते थे, फरमाने लगे कोई तबा ताबी हो, एक है शख्स जिसने एक सहाबी को देखने वाले को देखा है, तो रब तो इतनी हया फरमाएगा कि सहाबी को देखने वाले को देखने की बरकत से फतह अता कर देगा। जिनकी रब हया करे, फिर उनके बारे में कोई कलमा को अगर बात करे तो फिर उसे सोचना चाहिए, फिर उसे गौर करना चाहिए। दुआ करता हूँ रब करीम हमें उनके जज्बों की खैरात अता फरमाए, उनके नक्शे कदम चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम अलैकुम। मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम, शब बस में हिदायत तेरा को सलाम, मुझसे खिदमत कि कुदसी कहे हज़ा मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम, शब बस में हिदायत तेरा को सलाम, मुझसे खिदमत की खुद से कहे